بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اصل بات میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ ناظرین، پنجاب یونیورسٹی لے لیں یا دیگر یونیورسٹیاں لے لیں، پنجاب کی جتنی جامعات ہیں وہ تقریباً اس وقت ایک کنفیوژن کا شکار ہیں کہ ان کو کب کھولنا ہے۔ یونیورسٹی کے طلباء کے متعلق کہا یہ جاتا ہے کہ وہ بڑے سنجیدہ طالب علم ہوتے ہیں اور ان کو ایس او پیز کے تحت چلانا، ان کے لیے آن لائن کلاسز کا انعقاد یا دیگر مراحل جو ہیں ان کو کرنا آسان ہے ایز کمپیئر ٹو اسکول کے جو بچے ہیں ان کے اندر ایس او پیز کو اس طرح سے ہم انفورس نہیں کر سکتے، لیکن یونیورسٹیز کو ہم ان کے اندر ہم اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو پھر پنجاب حکومت یا سینٹر کی وفاقی حکومت کیوں نہیں ایک ڈیسیجن لے پا رہی، اور طلباء کا جو حرج ہو رہا ہے اس حرج کا ازالہ کیا ہے، وہ کس طرح سے ممکن ہے، اور پھر اس کے لیے پالیسی کیا آپ وضع کرنے جا رہے ہیں، اس کے اوپر آج کے پروگرام کے اندر بات کرنی ہے۔ تھوڑی سی بات کریں گے کہ یونیورسٹیز کے اساتذہ کا ایک بہت بڑا خدشہ ہے کہ وہ پنجاب حکومت سے بہت بڑا خدشہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وی سی کے اختیارات کو کم کیا جا رہا ہے، کوئی نئی پالیسی لے کے آ رہے ہیں آپ، وہ کیا پالیسی ہے اور کیا تحفظات ہیں۔ پچھلے دنوں ایک گورنر پنجاب صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور اس کے اندر بھی ان کے کچھ معاملات ہیں وہ طے کیے گئے ہیں، وہ کیا معاملات ہیں ان کے اوپر بھی پروگرام کے اندر آگے جا کے بات کریں گے۔ پنجاب حکومت کی اوورآل کارکردگی کے اوپر بھی میں نے بات کرنی ہے کہ پنجاب حکومت نے اپنی ترجیحات میں تحریک انصاف کی حکومت کی بات کروں گا کہ ان کی ترجیحات میں تعلیم اور صحت پریورٹی تھی، کیوں ان کی ترجیحات اب بدلنا شروع ہو گئی ہیں، اور بالخصوص تعلیم کو لے کر کے کیوں پنجاب حکومت اس طرح سے اب وہ مثبت رویہ جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا۔ فنڈز کو لے لیں یا دیگر معاملات کو لے لیں، اور پھر حکومت اور اپوزیشن محاذ رائی کے اوپر بھی بات کریں گے آگے بڑھ کر پروگرام کے اندر۔ میرے ساتھ آج تشریف رکھتے ہیں ون اینڈ اونلی راجہ یاسر ہمایوں سرفراز صاحب، صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن کے۔ سر بہت شکریہ آپ کو پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے۔ سر، یونیورسٹیز کو کیوں نہیں کھول رہے؟ بچوں کا تعلیمی حرج ہو رہا ہے، یونیورسٹیز کے اندر ممکن ہے کہ آپ ایس او پیز کو انفورس کریں اور طلبہ آپ کو جو ہے وہ رسپانس بھی اچھا دیں، تو پھر کیوں نہیں کھولا جا رہا؟ دیکھیں، 2 ہی سیمیسٹرز ہوتے ہیں انٹرنیشنلی یونیورسٹیز میں، ایک سمر سیشن ہوتا ہے، تو سپرنگ سیمیسٹر عام طور پہ مئی میں ختم ہو جاتا ہے انٹرنیشنلی۔ پاکستان میں نے سنا ہے کہ کئی یونیورسٹیز جون جولائی میں جا کے ختم کرتی ہیں۔ تو جب یہ کووڈ شروع ہوا تو سپرنگ سیمیسٹر واز ان پروگرس، اور وہی چل رہا تھا، اور اب وہ ہمارا یہی پروگرام تب بھی تھا کہ فال سے کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گی، جو کمنگ فال ہے، کیونکہ سپرنگ تو ڈسٹرب ہو ہی گیا، رائٹ۔ اور کرونا بھی آلموسٹ اب جو سچویشن امپروو بھی کر رہی ہے، پھر جو آپ کی بات 100% درست ہے کہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کے لیے ایس او پیز فالو کرنا آسان بھی ہے اور بہتر طریقے سے وہاں پہ کنڈکٹ کی جا سکتی ہے۔ ہاں، ایگزیکٹلی۔ تو دیٹس وائی وی ہیو ڈیسائیڈڈ، ٹھیک ہے، ہم نے اپنا پروپوزل بھیج دیا فیڈرل گورنمنٹ کو۔ اچھا، اور لیکن کیا ریکمنڈیشن ہے اس میں یہی ہے کہ جولائی کے اینڈ میں ایڈمنسٹریٹو کھول دی جائے یونیورسٹی 16 جولائی سے، اور اس کے بعد 1 اگست سے آنورڈز الاؤ کیا جائے عید کے بعد کلاسز کا، کیونکہ بڑی عید آ رہی تھی تو اس لیے ہم نے سوچا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، اس میں 3-4 چیزیں، لیکن یہ ہے کہ جو کلیئر ہونی ضروری ہے کہ یہ ہمارا پنجاب کا یہ خیال ہے، جب آپ یہ ایسی چیز ہے اسپیشلی ہائر ایجوکیشن جو تمام ملک میں اس کا فیصلہ مشترکہ ہونا ضروری ہے، تو اس میں ہم نے ابھی کے پی کے کی رائے تو پہلے بھی یہ تھی کہ کھول دیا جائے، جو لاسٹ میٹنگ تھی اس میں، اور سندھ اور بلوچستان کو بھی آن بورڈ لینا ہے، جب اکٹھے ہم فیصلہ کریں گے جو بھی ہوگا، لیکن امید ہے کہ اب وہ کوئی لاجیکلی ہوگا اور اسی ڈائریکشن۔ اچھا رائے صاحب، جو بچوں کا تعلیم کا حرج ہو چکا اس کا ازالہ کیسے ممکن ہوگا، اس کے لیے کیا پلان مرتب کیا؟ دیکھیں، یہ چیز بڑی ایک تو کلیئر ہونی ضروری ہے۔ اکثر لوگ مجھ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی اسکولز ایسے کر رہے ہیں، یونیورسٹی کیوں نہیں کیسے کر رہی؟ لیکن یونیورسٹی اور اسکول 2 الگ چیزیں ہیں، مختلف ہے۔ اسکول ایجوکیشن تو آپ ایک اسکول منسٹر کنٹرول کر سکتے ہیں، یونیورسٹی کے تو ہر یونیورسٹی کا اپنا چارٹر ہوتا ہے، اس کے بعد اپنا مینڈیٹ ہے، وائس چانسلرز آر انڈیپینڈنٹ، جس پہ ابھی شاید آپ بعد میں بات بھی کریں، تو اب ان کو آپ ڈکٹیٹ تھوڑی کر سکتے ہیں کہ ایسے کریں یا ویسے کریں، دے آر کمپیٹنٹ کہ اپنے فیصلے وہ خود کریں، رائٹ۔ اور کچھ آتھرائزڈ اینڈ دے آر کمپیٹنٹ انف، رائٹ۔ تو کئی یونیورسٹیز نے بڑے اچھے فیصلے کیے، مجھے کل ہی ایک یونیورسٹی کا میں دیکھ رہا تھا BZU، کہ انہوں نے کہا جی آپ ایگزامینیشن جو اسیسمنٹ بیس کر لیں، ایسیز ٹائپ آنسرز دے دیں، اوپن بک آپ کر سکتے ہیں۔ یونیورسٹی میں کوئی آپ نے رٹا مار کے پیپر تھوڑی دینا ہوتا ہے کسی چیز کا، اسپیشلی سیمیسٹر سسٹم کی روح کو اگر سمجھا جائے تو اس میں تو جو ایکچولی اس پہ لوگ چلتے ہیں وہ تو کوئزز بھی آپ لے سکتے ہیں، پیپرز بھی سبمٹ کرا کے گریڈز دے سکتے ہیں، ریسرچ بیس بھی گریڈ ہو سکتا ہے، تو یو آر ویری فلیکسیبل، رائٹ۔ اور ہمارے کچھ وائس چانسلر نے بڑا بہتر طریقے سے پرفارم کیا، کچھ نے نہیں بھی کیا، کچھ کی شکایات بھی آ رہی ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے اچھی طرح ٹیکل نہیں کیا، لیکن ہر ایک کی سچویشن یونیورسٹی کی فرق ہے، اور اس کو آپ ایک ہی
کسی سورس سے کنٹرول نہیں کر سکتے. لیکن جو آپ کی سرکاری یونیورسٹی ہیں سر, اس کے اندر پرٹیکولرلی آپ کی طرف سے ظاہر ہے کوئی آپ نے چیزیں پلان تو کی ہوں گی نا, چانسلر صاحب کے زیر نگرانی کوئی کمیٹی بیٹھی ہو, اس نے چیزیں طے کی ہوں کہ جو بچوں کی تعلیم کا حرج ہو چکا ہے اس کو کیسے آپ جو ہے وہ کور کریں گے. پھر اس میں ایک اور دیکھیں نا, سیمسٹر ٹو سیمسٹر آپ نے شفٹ بھی تو کرنا ہے نا, آپ نے ایک سیمسٹر سے دوسرے سیمسٹر میں جو پروموشن ہے وہ کس طرح سے ممکن ہو پائے گی, جو گیپ آپ کا کریٹ ہو گیا اس گیپ کو آپ نے کیسے فل کرنا ہے, اس کے اوپر کوئی بات ہے؟ سیمسٹر میں عام طور پہ کورسز ہوتے ہیں 4 یا 5 ڈیپینڈنگ آن کتنے کریڈٹ آ سکتے ہیں, رائٹ, اور اس میں ان کی جو آن لائن کلاسز بھی چلتی رہی, ہوم اسٹڈی بھی چلتی رہی. عام طور پہ یونیورسٹی میں آپ نے بھی پڑھا ہے, میں نے بھی پڑھا, کتنا آپ کو امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ لازمی آپ لیکچر جو ہے وہ ٹیچر آپ کو دیں. آپ اکثر خود بھی پڑھ لیتے ہیں, آپ اپنی ریسرچ بھی کر لیتے ہیں, لیکن آپ اس لیول پہ اس کو ڈسکریج تو نہ کریں. نہیں, ہم ڈسکریج نہیں کر رہے, میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ایسے حالات پیدا ہو ہی گئے ہیں تو اٹس ناٹ دیٹ بگ آف اے ڈیل. یونیورسٹی کے اندر آپ آن لائن لیکچر سن بھی سکتے ہیں, آپ کو ہر ٹاپک پہ لیکچرز انٹرنیشنلی اویلیبل ہیں. مختلف فری لانس ویب سائٹس ہیں جو فری, اور اس کے علاوہ HEC کی ویب سائٹس ہیں, بہت سارے پورٹلز ہیں, تقریباً سارے ٹاپکس کور ہوتے ہیں, ٹاپکس کورڈ ہوتے ہیں. اگر جو پڑھنا چاہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یونیورسٹی میں تھوڑی آپ نے انٹریکٹیو کلاسز تو نہیں ہوتی. عام طور پہ امریکہ میں بھی ایک یونیورسٹی کی جو اچھے پروفیسرز وغیرہ ہیں 400 لوگوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں, تو آپ ان سے کوئی بات چیت تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں, دے آر جسٹ اسپیکنگ ان فرنٹ آف یو, رائٹ. تو اگر آپ کے سامنے ایک TV بھی چل رہا ہے اور یا ویب پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ وہ لیکچر تو دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, دے آر اویلیبل, اور یونیورسٹیز نے اویلیبل کیے بھی ہیں, اسٹوڈنٹس کو خود بھی پتہ ہوتا ہے. تو ایز سچ میرے خیال میں کوئی اس بریک سے کوئی لمبا چوڑا حل کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن اس میں سر آن لائن کلاسز کا جو انعقاد ہوا تھا وہ بھی پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکا, اس کی بھی سرکاری جامعات کے اندر بالخصوص بچوں کے اندر کے پاس فیسلٹیز اویلیبل نہیں تھی, مسائل تھے اس میں بھی. جی ڈیفینیٹلی, دیکھیں کیونکہ اس میں پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی سرکاری جامعات اسپیشلی جو دور دراز علاقوں سے بچے آتے ہیں, ادھر انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کا بھی مسئلہ تھا. جامعہ پنجاب کو لے لیں, بلوچستان سے بچے پڑھنے آتے ہیں. ایگزیکٹلی, تو پرابلمس تو تھے, اور پہلی دفعہ یہ سچویشن انہوں نے فیس کی, اور انفراسٹرکچر اویلیبل نہیں ایون تھا. ٹیچرز کی ٹریننگ کا بھی مسئلہ تھا. ہاں, ٹیچرز کو ظاہر عادت نہیں تھی کہ آن لائن کیسے پڑھایا جاتا ہے, بچوں کو بھی عادت نہیں ہے کہ آن لائن ریسورسز کو ٹیپ کیسے کرنا ہے. تو یہ ایک فرسٹ ٹائم سچویشن تھی نا, تو جب آپ کے وہ کہتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی وہاں ہے, تو جب آپ کو یہ مسئلہ پیش آیا تو اچانک یونیورسٹیز نے اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق اس پہ کام شروع کیا. ہم ان کو ایویلویٹ کریں, PHEC میں بیٹھ کر مشورے بھی دیتے رہے کہ یہ کریں. جو پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے اس نے ایک ٹاسک اپنے سر پہ لیا ہوا تھا, اور انہوں نے ہمیں پوری رپورٹ بھی دی ہے HED کو کہ یہ یونیورسٹیز نے اچھا کیا ہے, یہ اچھا نہیں کر سکے تو یہ وجوہات تھی. اس میں ایپتھی تھی VC کی, یا ریسورسز کی کمی تھی, یا اسٹوڈنٹس کی پرابلم. تو ظاہر ہے دیور پرابلمس, آئی ایگری ود یو, لیکن یہ پرابلمس تو پھر ظاہر ہے جب آتی ہیں تو تبھی سالو کی جاتی ہیں. تو اس کے لیے کوئی میکانزم کسی نے اینٹیسپیٹ تو نہیں کیا تھا کہ اس طرح کووڈ آ جائے گا. ٹھیک ہے, ہم نہیں کر سکتے, لیکن اب آئندہ کے لیے کوئی پلان مرتب ہوا؟ بالکل ایگزیکٹلی, ہم نے اس سال کا جو ADP ہے ہائر ایجوکیشن کا, اس میں ایک خاطر خواہ اماؤنٹ رکھی ہے کہ کس طرح آپ نے فیوچر کے لیے کسی بھی اس طرح کی سچویشن کے لیے تیار رہنے کے لیے آن لائن لرننگ کو کیسے پروموٹ کرنا ہے, ان کی ٹریننگز, ان کے پلیٹ فارمز جو ٹیچرز کو جن پہ آگاہ کیا جائے گا, پھر جو کنٹینٹ اکٹھا کرنا ہے, اس کے لیے ایک خاطر خواہ رقم ہم نے مختص کی ہے. اچھا, نئے داخلوں کے لیے کیا پالیسی مرتب کی ہے؟ جو دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایڈمیشنز ہیں وہ دے آر بیسڈ آن انٹرمیڈیٹ, اور یہ بھی میرے انڈر ہی منسٹری کے انڈر آتے تھے بورڈز. تو ہم نے میٹریکولیشن کے جو ایگزامز ہو چکے تھے, تو ہمیں صرف اجازت چاہیے تھی کہ پیپرز ہمیں مارک کرنے دیے جائیں. وہ ہمیں اجازت مل گئی ہے, پیپرز آج کل مارکنگ ہو رہی ہے. جو انٹرمیڈیٹ ہے اس میں فرسٹ ایئر کے پہ بیس کر کے ہم نے سیکنڈ ایئر کے بھی ایکسپیکٹڈ گریڈ بنا دیے. بالکل نہیں ہوگی میڈیکل کے بچوں کے ساتھ نہیں. اگر کسی ہم نے اس میں یہ آپشن دی ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو نہیں ہے منظور, تو پھر وہ خود بعد میں جب کھلیں گے ادارے تو ٹیسٹ دوبارہ دے سکتے ہیں. اچھا, اس میں آپ یہ بھی ایک شک رکھ رہے ہیں. اچھا, اس میں میرٹ کو کی ظاہر ہے اس کو برقرار دوسرا پھر انٹری ٹیسٹ بڑا میٹر کرتا ہے نا. آپ کے جو انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ ہے وہ تو صرف کوالیفیکیشن مارکس آپ کے ہوتے ہیں, اس کے بعد انٹری ٹیسٹ ہیں وہ تو لے رہے ہیں, میڈیکل والے بھی لیں گے, انجینئرنگ والے بھی لیں گے. تو میرا نہیں خیال اس سے کوئی لمبا چوڑا فرق پڑنے والا. کب تک ایگزیکیوٹ ہو پائے گا؟ کیا چیز؟ یہ بچوں کے داخلے, یہ سلسلہ کب چلے گا؟ یونیورسٹیز کھلیں گی تو انٹری ٹیسٹ لے کے فال سیمسٹر کے لیے تیار ہوں گے. یہاں پہ عام طور پہ فال سیمسٹر سپٹمبر اور اکتوبر میں لوگ شروع کرتے ہیں. میرے لیے حیرت کی بات ہے, ہم اس کو بلکہ پش کر رہے تھے کہ ان کو کہ اگست میں شروع کرائیں جیسے باقی دنیا میں ہوتا ہے. لیکن اس سال انشاءاللہ
تو ہمیں اسی طرح رہنا پڑے گا جیسے پہلے ہم رہ رہے تھے. نیکسٹ ایئر سے ہم کوشش کریں گے کہ فال کو اگست میں لانے کی کوشش کریں. اچھا. لیکن اس سال تو جس طرح پہلے ہوتا ہے اکتوبر تک کلاسز شروع ہوتی ہیں تو ہو جائے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ بچوں کے لیے ان معاشی حالات کے اندر ظاہر ہے مشکل حالات ہیں, اس میں آپ نے فیس کے اندر کیا ریلیکسیشن کی ہے, اوور آل پالیسی کیا دی ہے پنجاب حکومت نے؟ ایکچولی آپ کی جو سرکاری یونیورسٹیز کی فیسز ہیں نا وہ نہ ہونے کے برابر ہیں جو ان کی کاسٹ ہے اس کے مقابلے میں, اور یہ ایکچولی ماڈل لمبا عرصہ چل نہیں سکتا, اسپیشلی جیسے آپ ایکسیس بڑھانا چاہتے ہیں. آپ کے پنجاب حکومت نے پیسے کسی نے گھر سے تو نہیں لے کے آنے نا, ریسورسز تو وہی ہیں جو گورنمنٹ کے ہیں. اس کے اندر آپ نے یہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے ان کو ریسورسز کو کیسے بہتر یوز کرنا ہے, رائٹ. ہم جس ماڈل پہ چل رہے تھے اس میں فیسز نہ ہونے کے برابر ہیں, ٹھیک ہے. اور لیکن میرا پرسنل اوپینین یہ ہے سر ابھی بھی 50-55 ہزار پر سیمسٹر فیس ہے. تو یہ کافی کم ہے ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے. آپ کو ٹارگیٹڈ لوگوں کو فل فیس چارج کرنی چاہیے اور اسکالرشپس دینی چاہیے ان لوگوں کو جو لائق ہوں اور افورڈ نہ کر سکتے. یہ انٹرنیشنلی یہی سسٹم ہے کہ اگر آپ ایک ذہین بچہ ہے, لائق بچہ ہے, اس کو گورنمنٹ ایک علیحدہ فنڈنگ کے تحت اسکالرشپس دے اور فیس اسٹرکچر رکھے جس پہ یونیورسٹی وائبل ہے. اب آپ کی یونیورسٹی اس فیسوں پہ وائبل نہیں ہے. آپ کی 50,000 روپے لے کے آپ کس طرح اچھی تعلیم دے سکتے ہیں؟ سبسڈائز کر رہے ہیں نا بیسیکلی. آپ اگر فیسیں بڑھا بھی دیں تو اس کے جو کمپیریزن کے اندر اگر پرائیویٹ یونیورسٹیز کا اٹھا کے دیکھیں تو وہاں بھی کوالٹی آف ایجوکیشن تو امپروو نہیں ہے. وہ نہیں کیوں نہیں ہے, لمز کی ڈگری کو تو سارٹ آفٹر ہے, ایک آدھی لمز کی ڈگری آپ لے لیں اس کو بھی ہم ٹھیک کر رہے ہیں, اس کو ہم اس طرح کر رہے ہیں. تو ہوا یہاں پہ یہ ہے کہ انٹرنیشنلی ہوتا یہ ہے کہ دو طرح, ایک پرائیویٹ یونیورسٹیز جو ہیں وہ کیٹر کرتی ہیں ان لوگوں کو جو افورڈ کر سکتے ہوں یا پھر اسکالرشپس دے کے ان کو وہ لے آتے ہیں, رائٹ, ٹاپ اسٹوڈنٹس کو. لیکن پرائیویٹ یونیورسٹیز آر فار ٹاپ اسٹوڈنٹس جنرلی, ٹھیک ہے. امریکہ کی آپ ٹاپ 30 یونیورسٹیاں اٹھائیں گے سب پرائیویٹ ہیں, رائٹ. اب اس کے بعد جو سرکاری یونیورسٹیز ہوتی ہیں ان کا بھی اچھا اسٹینڈرڈ ہونا ضروری ہے. وہ کمپیریٹیولی سستی ہوتی ہیں اور پھر ان میں اسکالرشپ کی جو اپرچونیٹیز ہیں وہ بھی زیادہ ہوتی ہیں, رائٹ. تو ہم نے بیسیکلی جو یہاں کی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں ان کو یہ ڈائریکٹ کریں کہ یار آپ اپنے لیے نیش مارکیٹ سلیکٹ کریں. آپ مڈل کلاس کو کیٹر کرنا سرکار کا کام ہے, ہمیں کرنے دیں جو ہمارا کام ہے, آپ کریں جو آپ کا کام ہے. تو ہم ان کو ڈائریکشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں پہ ہوا کیا ہے کہ کچھ پرائیویٹ یونیورسٹیز نے, ایک تو میں نے ایگزامپل دی جیسا لمز کا نام لے دیا, وہ تو بالکل ٹھیک جیسے پرائیویٹ یونیورسٹی کا ماڈل ہے اسی پہ ہیں. کچھ اور پرائیویٹ یونیورسٹی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے نا, تو کوئی حرج نہیں ہے. میری بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں. عام آدمی کی پہنچ میں یونیورسٹی پہنچانا سرکار کا کام ہے. لمز تو اچھی اور اس طرح کی اور یونیورسٹیز بنے, اس میں اسکالرشپس ہونی چاہیے جو سرکار جن کو فائنانس کرے بچوں کو ان میں پڑھنے کے لیے. وہ بے شک اپنی فیس چارج کریں, 20 لاکھ کرتے ہیں, 30 کرتے ہیں, جو بھی وہ لوگ ان کو دینے کو تیار ہیں. جو یونیورسٹیز کا ماڈل آپ کے پاس موجود ہے, سرکاری یونیورسٹیاں آپ کے پاس موجود ہے, آپ نے تمام سہولیات ان کو دی, گورنمنٹ ان کو پش بھی کرتی ہے, فنڈ بھی دیتی ہے, R&D کے لیے بھی کام کرتی ہے, جس درجے میں کرتی ہے. لیکن وہاں پر پھر کمپیٹنس کا بھی مسئلہ ہے نا. بچوں کو آپ کے پاس سارا کچھ موجود ہے, ماحول بھی موجود ہے, ٹیچر بھی موجود ہیں, بچے بھی موجود ہیں, اب آپ کیوں نہیں کوالٹی پروڈیوس کر رہے ہیں؟ نہیں بیسیکلی آپ نے اس پہ کام نہیں کیا نا. آپ کا اگر جو پالیسی ہے وہ ایکسیس بڑھانا پہلے ہو اور کوالٹی کمپرومائز کر کے, تو پھر ایسے ہی ہو. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں, پنجاب یونیورسٹی ہے, اس کے پاس بہت زیادہ ریسورسز ہیں. اگر وہ اپنی ورٹیکل گروتھ پہ توجہ دے اور اپنے کیمپس پہ ہی خرچہ کرے, اسی کو امپروو کرے, بجائے کہ ایک سب کیمپس جہلم کھول دے اور ایک سرگودا کھول دے اور ایک میاں والی کھول دے, تو پنجاب یونیورسٹی بہت بہتر پرفارم کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے غلط یہ کیا گزشتہ ادوار میں کہ ہم نے بجائے کہ ہاریزونٹل گروتھ پہ چلے گئے, بجائے ورٹیکل گروتھ کرنے کی یونیورسٹیز کو, ہم نے یہ ٹارگیٹ ہی نہیں دیا. اب ہم نے بڑی کلیئر پالیسی گائیڈ لائنز دی ہیں کہ ہم آپ کی کوالٹی گروتھ میں سب سے زیادہ انٹرسٹڈ ہیں سرکاری یونیورسٹیز کی. اور آپ نے آئی ڈونٹ نو نوٹ کیا یا نہیں کہ اس سال آپ کو رینکنگز میں کچھ نہ کچھ بہتری تھوڑی بہت نظر آنی شروع ہوگی. پنجاب یونیورسٹیز میں بھی آئی ہے, اور ایون اور پنجاب کی 5-6 جامعات جو پہلے کہیں رینکڈ ہی نہیں ہوتی تھی اب وہ نظر آنی شروع ہو گئی ہیں, ایٹ لیسٹ ریڈار پہ آ گئی ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اس ڈائریکشن پہ ان کو ڈال دیں. 1-2 سالوں میں رینکنگ امپروو نہیں ہوتی, کیونکہ آپ نے جب اوپر جانا ہے تو ظاہر کسی کو ڈسپلیس کرنا ہے نا, پہلے بھی تو کوئی بیٹھا ہوا ہے نا وہاں پہ. تو اس لیے اگر ان کی ڈائریکشن ہم ٹھیک کر دیں گے تو کچھ سالوں میں آپ کو اپنی پنجاب کی یونیورسٹیز اور پاکستان کی یونیورسٹیز انٹرنیشنل رینکنگز میں نظر آنی شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہوگا, مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آتا ہوں. تو پھر تحریک انصاف کی حکومت کے لیے ہائر ایجوکیشن کتنی بڑی ترجیح ہے, اس کے اوپر بات کرتے ہیں. میرے ساتھ ہوئی